الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و حاضرین اہل جمعہ،
اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے حکم سے ہماری دل کی دھڑکنیں چل رہی ہے، جس کے حکم سے ہمارے رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے، جس کے حکم سے اور جس کے حکم کے بغیر درخت کا پتا نہ ہل سکتا ہے، نہ ریگستان کے کنکر اپنے جگہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اسی اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو تمام ابن آدم میں سب سے افضل اور بہتر بنایا، اور آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے افضل انسان اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز حضرات، آیت کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے دکھوں کا علاج۔ دکھ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، کہیں بیماری کا دکھ ہے تو کہیں اپنے گھر کو لے کر کے انسانی زندگی کے اندر ہوتے رہتا ہے۔ سکھ اور دکھ یہ زندگی کے مراحل ہیں۔ اگر یہ کوئی چاہے کہ ہمیشہ میں سکھ ہی سکھ میں رہوں تو ممکن نہیں، اور اگر کوئی یہ بھی چاہتا تو نہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف کے اندر پڑا ہوا ہو، مصیبت کے اندر پڑا ہوا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو دکھوں کا علاج ہے ہی نہیں، مصیبت 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 مصیبت۔ اللہ رب العالمین نے زندگی کے دو پہلو بنا دیے، دکھ اور سکھ، لیکن ان کا علاج بھی بتایا۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مراحل کے اندر دکھ بھر دیے اور اس کا علاج نہیں، ان کا علاج بھی ہے۔ ان کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ تو کسی مصیبت کے اندر پڑا ہوا ہو، دکھ کی زندگی ہو رہی ہو، سکھ تمہارے چیزوں سے اور سکھ تمہارے سے چین وہ چھن گیا ہے، تم سے دور ہو چکا ہے، تو تم سکھ کیسے لا سکتے ہو؟ اپنی زندگی کے دکھوں کو دور کیسے کر سکتے ہو؟ اپنی زندگی کے غموں کو دور کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذریعہ بتایا ہے اور اس کی بھی ترتیبیں بتائی ہے کہ ان ترتیبوں کو اپنا کر کے ایک انسان اپنی زندگی کے اندر بے شمار خوشیاں لا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کو کتنوں بتایا جائے، عمل کے میدان میں آنے والے نہیں۔ ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری خواہشات ہمیں ابھارے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں اچھا لگے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات میں ڈھالنا ہے، اپنی ضرورت اور اپنی خواہش جو ہم خواہش اور آرزو لیے ہوئے ہیں، ان آرزوؤں کو اللہ کے احکام اور ان کے قانون کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ اس کی باغ ڈور اس کے خود کے کنٹرول میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ وہ زندگی گزارے اللہ کے قوانین میں زندگی گزارے، وہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کرے، وہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ زندگی کے ہر لمحے میں وہ دیکھے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں، یہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے بتایا یا نہیں۔ یہ زندگی بڑی آرام کی زندگی ہوتی ہے، سکھ کی زندگی ہوتی ہے، چین کی زندگی ہوتی ہے، راحت کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تفسیر بیان کر چکا ہوں، درس کے اندر بھی بتا چکا ہوں
چین اور سکون والی زندگی اگر حاصل ہونا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کے اندر اپنی زندگی کو لگاؤ، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو لگاؤ، اللہ رب العالمین کے فرمان پر اپنی زندگی کو نچھاور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اپنی زبان کو رطب اللسان کرو، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہو، دنیا بھی کماؤ آخرت بھی کماؤ، دنیا کے اندر بھی ترقی کرو آخرت کے اندر بھی ترقی کرو، دنیا کے اندر بھی آپ بڑے نامدار اور عزت دار بنیں، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں وہ مقام حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دے، جاؤ میرے فرشتوں، جاؤ اس آدمی کو ذرا قیامت کی ہولناکیوں سے بچا کر کے اور قیامت کی سورج کی جھلکوں سے بچا کر کے، قیامت کے دن جو سورج کی کرنیں ہوگی ان کرنوں سے بچا کر کے میرے بندے کو بڑے پیار و محبت سے عزت کے ساتھ میرے عرش کے سائے تلے لے آؤ۔ یہ عزت اللہ دنیا میں بھی عطا کرنے کے لیے تیار ہے، آخرت میں بھی عطا کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک اللہ والا، ایک رب کی بندگی کرنے والا، ایک آدم کی اولاد پہلے ایمان لائے اور عمل صالح کے مطابق اپنے زندگی کو گزارے۔ رب کائنات نے سورۃ العصر کے اندر ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے مومنو، اے مسلمانو، اے اللہ والو، اے رب کی بندگی کرنے والو، رب کی اطاعت کرنے والو، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے والو، رب کو رب ماننے والو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر ماننے والو، اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ رب کائنات نے زندگی کے مراحل کے اندر جو زندگی گزر رہی ہے وہ زندگی کو کس طرح سے گزارو، اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے۔ وہ آدمی خسارہ کے اندر نہیں، نقصان کے اندر نہیں، وہ گھاٹے کے اندر نہیں، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ ایمان لائے اللہ ایک ہے، رب کی بندگی اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دھرتی کو بنایا ہے۔ رب کائنات دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، اپنے دل سے ایکسپٹ کرے، مانے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے کافی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ نے بتا دیا عمل صالح کرو۔ اگر عمل صالح کرو گے، نیک کام کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، رب کی بندگی کرو گے، رب کے گھروں میں آ کر کے اس کے سامنے اپنے سجدہ کو جھکاؤ گے، رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے، کبھی سبحان اللہ پڑھو گے، کبھی سبحان ربی العظیم پڑھو گے، کبھی اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرماؤ گے، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے ماتھا کو ٹیکو گے۔ رب کائنات فرشتوں کی جماعت کے اندر یہ کہنے لگتا ہے او میرے فرشتوں، یہ بڑا طاقتور آدمی ہے، یہ بڑا مالدار آدمی ہے، یہ بڑا عزت دار آدمی ہے، گاؤں محلے کے اندر بڑی عزت ہے۔ اے لوگوں سنو، جب یہ داندار کے اندر اور گاؤں محلے کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کوئی بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ گاؤں محلے کے اندر جب یہ چلتا ہے تو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں، لیکن جب یہ میرے بارگاہ میں آتا ہے، میرے مساجدوں کے اندر آتا ہے، میرے گھر کے اندر آتا ہے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے یہ اپنے زبان سے درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ میری تعریف کرتا ہے، وہ پڑھتے جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں باہر بزنس مین ہوں، میں باہر تجارت کرنے والا ہوں، میں باہر کاروبار کرنے والا ہوں، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اور مساجد تیرے گھروں کے اندر میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے تیری بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اتنا پسندیدہ عبادت ہے نماز کہ ایک انسان باہر اپنے عیش و عشرت کی جگہ پر، اپنے آفس کے اندر، اپنے بزنس گاہ کے اندر وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن جب رب کے گھر کے اندر آتا ہے، رب کی اطاعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب کی بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب کے لیے قیام اور سجود کرتا ہے، اللہ اس بندے کی تعریف کرتا ہے، دیکھ میرے فرشتوں، یہ بندہ ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے کسی
کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہیں، آج میرے گھر کے اندر آیا ہے، سر جھکا کر کے میری بڑائی بیان کر رہا ہے، سر جھکا کر کے میرے سامنے اپنے سروں کو سجدے کے اندر ڈال کر کے میری بڑائی بیان کر رہا ہے اور پڑھتے جا رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ ہے نیک آدمی، یہ ہے وہ پرہیزگار آدمی، یہ ہے وہ اللہ والے آدمی، یہ ہے رب کائنات کے وہ مقرب بندے، یہ ہے وہ امت محمدیہ کے لوگ جن کو انعام کے طور پر رب کائنات نے بیان فرمایا کہ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ہم آخرت کے اندر اس کو بڑے بڑے انعاموں سے نوازیں گے۔ دکھوں کا علاج نماز ہے میرے بھائی، نہیں پڑھیں گے، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارا من نہیں چاہتا۔ ٹھنڈی کا دن ہے مولوی صاحب، ٹھنڈی میں وضو بنانا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا بوجھ ڈال دیا ہے آپ پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی ذمہ داری دی ہے کہ آپ کو نبھانے کی امید نہیں اور آپ نبھا نہیں سکتے، ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اے زمین پر چلنے والے، اے زمین کے اوپر دوڑنے والے اور ہنسی مذاق کرنے والے، اے زمین کے اوپر ترقی کرنے والوں، سنو، اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھانا پائے۔ رب کائنات نے اتنی بوجھ ڈالی ہے، اتنی ذمہ داری دی ہے، جس ذمہ داری کو آپ نبھا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر جس کا دل اللہ کے اوپر لگ جائے، رب کریم کے اوپر لگ جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، نبی سے محبت ہو جائے، صحابہ کرام سے محبت ہو جائے، نیک لوگوں سے محبت ہو جائے، جنت کی چاہت اس کے سینے کے اندر آ جائے اور اللہ رب العالمین کا عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے سینے کے اندر آ جائے، وہ بھٹک نہیں سکتا، وہ راہ سے دور نہیں ہو سکتا، مساجد سے دور نہیں ہو سکتا، رب کریم کی عبادت سے دور نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ ہمارے سینے کے اندر اللہ کی محبت ہونی ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت ہونی ہے، رب کا دیدار ہمارے چہرے کے اندر اور ہمارے سینے کے اندر ہونی چاہیے۔ کل قیامت کے دن آج دنیا کے اندر میں جس رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا دیدار کل قیامت کے دن جنت میں نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو نصیب نہیں کرے گا۔ او میرے بھائیو، جنت کے اندر جنتی چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین سامنے آئے گا اور جنتیوں سے سوال کرے گا، اے میرے جنت کے نیک بندو، اے میرے اچھے بندو، جنہوں نے دنیا کے اندر میرے سامنے اپنے سروں کو جھکایا اور جنہوں نے اپنی زندگی کو میری عبادت کے اندر گزار دیا، میرے ذکر و اذکار کے اندر گزار دیا، آج جنت کے اندر تمہیں میں نے داخل کر دیا، انعام عطا کر دیا۔ اے جنتیوں بتاؤ اور تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے کہ دہکتے ہوئے انگار سے تو نے ہمیں بچا لیا، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے تو نے بچا کر جنت کے اندر ہمیں داخل کر دیا، یہ بہت بڑا انعام ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے میرے بندو، جس نے دنیا میں بغیر دیکھے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے اللہ کو بغیر دیکھے، جو ایمان لائے اللہ کو دیکھے نہیں، رب کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اللہ کا دیدار اسے سینے کے اندر چاہت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے دنیا کے اندر ایمان لائے اور اپنے سروں کو سرب کے آگے جھکا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تو نے تو دنیا کے اندر مجھے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لے آئے، آ جاؤ میرا دیدار کر لو، آ جاؤ میری جھلک دیکھ لو، آ جاؤ میرا چہرہ دیکھ لو۔ رب کائنات جنتیوں کے آگے اپنے سر مبارک سے اپنے لباس کو ہٹا دے گا، اپنے چہرہ سے نقاب کو ہٹا دے گا اور جنتیوں کو کہے گا خوب میری دیدار کر لو۔ او میرے بھائیو، اپنے چاہت اور سینے کے اندر دنیا کی لذتیں اور دنیا کی مزاحوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے عیش و آرام کی چاہت ہمارے سینے کے اندر ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اس ترقی کے میدان میں گامزن ہو جاؤں، میرے پاس اتنے مال آ جائے، یہ چاہت ہوتی ہے۔ اے میرے نیک بندو، اللہ کے نیک بندو، رب کی عبادت کرنے والوں، انہیں چاہتوں میں سے ایک چاہت اپنے دل کے اندر رکھ لینا کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کا دیدار کروں گا، اللہ رب العالمین کو دیکھوں گا۔ اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے اپنا پردہ ہٹائے گا، اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی عیش و آرام کی چیزیں ہیں، جتنے محلات ہیں اور جتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہے، جنتیوں کو ان تمام کے تمام خوبصورت چیزوں میں سب سے خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا لے گا، جب جہنم جنت کے اندر اور جنتی حضرات اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، اسے اس قدر خوشی ہوگی کہ اس جیسی خوشی کہیں نہیں ملی ہوگی۔ اے میرے بھائی، اپنے سینے کے اندر اس خوشی کو بھی شامل کریں، اپنے سینے کے اندر اس چاہت کو بھی داخل کریں، اپنے سینے کے اندر اس آرزو کو بھی داخل کریں کہ میں ایسا عمل کروں اور ایسا عمل کر کے رب سے ملاقات کروں کہ اللہ کہے آ جاؤ میرا دیدار کر لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دکھوں کا علاج نماز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے گردن کے اندر ایک گدود نکل آیا۔ گدود کہتے ہیں جو چمڑی ہے وہ جم کر کے ایک جگہ ہو جاتی ہے اور گلٹی کی طرح ہو جاتی ہے، اسے گدود کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گردن پر ایک گدود نکل آیا، بہت درد ہونے لگا۔ درد کے مارے حضرت آدم علیہ السلام نہ ادھر جا پا رہے نہ ادھر جا پا رہے ہیں، درد کی وجہ سے آنکھیں بھی اشک بارے آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دریافت کرتے ہیں، اللہ میرے گردن پر گدود نکل آیا ہے، درد کے مارے بے چین اور بے قرار ہو رہا ہوں، اللہ کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تو نماز پڑھنے لگ، اے آدم تو نماز پڑھ، اے آدم اپنے وضو بناؤ اور میرے بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جاؤ، رکوع اور سجدہ کرو، تیرے درد ختم ہو جائے گا۔ آج کسی کو کہیں ارے یار بیماری میں مرا جا رہا ہو، تجھے نماز کی پڑھی ہے، بیماری میں مرا جا رہا ہو، نماز کی پڑھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا اے اللہ میں درد کے مارے مرا جا رہا ہوں اور درد کے مارے تڑپ رہا ہوں، اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ، میں کیسے نماز پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم نماز پڑھ، اے آدم نماز پڑھ، اے آدم نماز پڑھ، کیونکہ نماز میں شفا ہے، نماز میں تیری درد کی کمی ہو جائے گی، نماز پڑھ تیرا درد کم ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام وضو بناتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پوری کر لی، 2 رکعت نماز پوری کر لی۔ اللہ رب العالمین نے اس نماز کی برکت سے تھوڑی سی کمی کر دیا درد کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تھوڑا سا درد کم ہوا ہے لیکن اب مکمل شفا نہیں ملی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اور نماز پڑھ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی سی تخفیف ہوتی ہے درد کے اندر، اللہ سے کہتے ہیں ابھی بھی کم نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اے میرے بندے آدم تو نماز پڑھتا جا جب تک کہ تیرا درد ختم نہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے جا رہے ہیں تو درد کے اندر کمی آتے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں درد کے اندر کمی آتی جا رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ رب کائنات اس نماز کی برکت سے اتنا سخت درد کو بھی اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی مصیبت کے اندر ہو، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہو اور کسی کو درد جسم کے اندر ہو، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز کے اندر اللہ نے شفا رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نماز کی برکت سے اس کے درد کو ختم کر دیا۔ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ پریشانی ہے۔ اللہ والو نماز پڑھو، جسم کے اندر طاقت آتی ہے، نماز پڑھو ہمت ملتی ہے، نماز پڑھو تمہارے دل کے اندر روشنی آتی ہے، نماز پڑھو تمہارے چہرے کے اندر نکھار آتا ہے، نماز پڑھو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، نماز پڑھو نبی کے فرامین پر عمل ہو جائے گا، نماز پڑھو تیری زندگی چین و سکون والی ہو جائے گی، نماز پڑھو تیرے زندگی کے غم دور ہو جائیں گے، نماز پڑھو اللہ رب العالمین تمہارے لیے چاہت بن جائے گا، کیونکہ رب کائنات کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا
تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ فرائض پر عمل کرے، اللہ نے جو فرض کیا ہے ان فرائض پر عمل کرے، اس طرح سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے اللہ والو، تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو پریشانی ہو، دکھ سے گھرا ہوا ہو، مصیبت سے گھرا ہوا ہو، ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہو، ایک کے بعد ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، ایک کے بعد ایک تکلیفیں آ رہی ہو، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤ، اللہ کے مساجد کے اندر آ جاؤ، رب کریم کے گھروں کے اندر آ جاؤ، اپنے چہرہ کو قبلہ کی طرف رخ کر لو اور اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ رب کائنات تیری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کریں گے نہیں۔ اے اللہ والو، رب کی بندگی کرنے والو، میرے ایک سوال کا جواب دینا، ہم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو کیوں نہیں تر کرتے؟ ہم اللہ کا رب العالمین کی حمد و ثنا کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم اللہ کی بڑائی کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہیں گے کہ مولوی صاحب بڑا کام ہے، مشغول رہتا ہوں بزنس کے اندر، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، اس لیے ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، اپنی زبان پر اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی، کیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ کیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ کیا آپ کے کام ختم ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو کمانا نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنے پریوار کو پالنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالنے نہیں ہے؟ کون سا وقت آئے گا آپ کو جو کام سے چھٹکارا مل جائے؟ کون سا وقت آئے گا جو آپ کو بزنس سے چھٹکارا مل جائے؟ کون سا وقت آئے گا آپ کو جو آپ کو کمانا نہیں پڑے گا؟ یہ آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ کبھی زندگی کے اندر کام ختم ہونے والا نہیں، آپ کی مشغولیت زندگی کے اندر ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہے، ایک کے بعد ایک کام آتے رہے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر کمانا بھی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی بھی کرنا ہے، آپ کی زندگی کے اندر اپنے پریوار کو بھی خوش رکھنا ہے اور اللہ رب العالمین کو بھی خوش رکھنا ہے۔ دنیا بھی کمانا ہے، آخرت بھی کمانا ہے، دنیا بھی کمانا ہے، قبر کے عذاب سے بھی بچنا ہے، دنیا بھی کمانا ہے اور میدان محشر کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری زندگی کے اندر کام ختم ہو جائے، بزنس ختم ہو جائے گا، لین دین ختم ہو جائے گا، خرید و فروخت ختم ہو جائے گا، یہ سوچ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، کیونکہ زندگی کے اندر ایک کام ابھی ختم ہوا نہیں کہ دوسرا کام آ جاتا ہے۔ تو کیا آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی رب کی عبادت نہیں کریں گے؟ آپ اندازہ لگائیے، مجھے جواب مت دیجئے، اپنے دل کو جواب دیجئے۔ آپ کام 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 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیجئے، تو کیا آپ کی زندگی کے اندر کام کبھی ختم نہیں ہوگا؟ مرتے دم تک آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے؟ کیا مرتے دم تک اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں لگائیں گے؟ کیا آپ اسی طرح سے مال کمانا چاہتے ہیں جس طرح سے فرعون نے کمایا تھا، حامان نے کمایا تھا، نمرود نے کمایا تھا، شداد نے کمایا تھا؟ ذرا بتاؤ کہ کیا ان کے مال نے انہیں کام آیا؟ کیا ان کے مال نے انہیں بچایا اللہ کے عذاب سے؟ شداد جیسا مال کمانا ہے تو پھر شداد جیسا حشر ہوگا، فرعون جیسا مال کمانا ہے تو فرعون جیسا حشر ہوگا، حامان جیسا مال کمانا ہے تو حامان جیسا حشر ہوگا، نمرود جیسا مال کمانا ہے تو نمرود جیسا حشر ہوگا۔ مال کماؤ، ابو بکر صدیق کی طرح مال کماؤ، مال کماؤ عبد الرحمن بن عوف کی طرح مال کماؤ، مال کماؤ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح مال کماؤ۔ یہ لوگ بھی امیر ہے، یہ لوگ بھی امیر ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے فٹکار اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، اور ادھر ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے اور عبداللہ بن زبیر ہے، اور یہ تمام کے تمام امیر کے امیر اور امیر قسم کے لوگ جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے تجارت بھی کرتے ہیں، ان کا مال انہیں کام آیا، ان کا مال انہیں غارت کر دیا۔ اے اللہ والو، آپ کی مشغولیات کے اندر، آپ کے کام کے اندر، آپ کے بزنس کے اندر، آپ کی تجارت کے اندر ایک کام اور ایڈ کر لو۔ کیا ہے وہ؟ ہم کام بھی کریں گے،
اور ایک کام اپنے زندگی کے اندر مشغولیت کے اندر داخل کر لیں گے، وہ ہے نماز۔ کہیں پہ بھی وقت ہو جائے نماز پڑھ لیجئے، مسجد میں جماعت کے ساتھ کوشش کیجئے نماز پڑھنے کی، اگر نہ ملے اللہ نے فرمایا الارض کلھا مسجد، جہاں پہ بھی سر جھکا لو اللہ کو پالو گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں پہ بھی اپنا چہرہ کر لو رب کو پاؤ گے۔ اگر مساجد کے اندر آپ دوری پر ہیں، آپ کو خطرہ ہو رہا ہے کہ مسجد کے اندر آؤ تو جماعت کا وقت ختم ہو جائے گا، اگر آپ کوشش کریں پہلے نہ آ پائے تو جہاں پر ہیں وہیں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن نماز کو چھوڑے نہ۔ یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات کے اندر آپ